رحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنی اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر ہے 176 176۔ اذا طلقہما والحال هذه فإن كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعية نصف مہرها وإن كان بعد الدخول فلها عليه تمام مہرها۔ اذا طلقہما، گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ دو بہنوں سے اس کا نکاح جو ہے وہ ہو گیا ہے اور پتہ نہیں چل رہا کہ کس سے پہلے نکاح ہوا ہے، کیونکہ جس سے پہلے ہوا ہوگا وہ نکاح ٹھیک ہوگا اور دوسرا کیا ہوگا، باطل ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اس سے پتہ ہے کہ نکاح ایک پہلے ہوا یقیناً، دونوں کے ایک ساتھ ہونے کا کوئی احتمال نہیں ہے، کیونکہ وہ بڑا بعید ہے کہ دونوں ایک ہی ٹائم پہ دونوں مولانا نے نکاح پڑھایا ہو۔ تو اسے انہوں نے کہا کہ یہ علم اجمالی ہے، شبہ محصورہ ہے، اسے اجمالاً علم ہے کہ ایک تو میری بیوی ہے ان میں سے۔ تو وہاں پہ کہا تھا کہ اس کے پاس یہ آپشن ہے کہ اگر وہ دونوں راضی نہیں ہیں اس صورتحال کے اوپر کہ ہم جو ہے وہ بغیر طلاق کے رہیں گی، آگے شادی بھی نہیں کریں گی، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں کو کیا ہے، طلاق دے، ٹھیک ہے، احتیاطاً دونوں کو طلاق دے۔ اور اگر وہ نہیں دیتا تو حاکم شرع کیا ہے، اسے مجبور کرتا ہے کہ تم کیا دو جی، دونوں کو طلاق دو یا ایک کو طلاق دو اور دوسری سے نکاح کرو دوبارہ۔ تو اب صورتحال کیا ہے کہ اذا طلقہما والحال هذه، کہ اس نے دونوں کو طلاق دے دی، صورتحال کیا یہی ہے۔ تو اب یہاں پہ مسئلہ اٹھتا ہے مہر دینے کا۔ مہر کا انشاءاللہ قانون بعد میں بیان کریں گے کہ اگر نکاح کسی خاتون سے ہو جائے تو مہر اسے دینا پڑتا ہے، چاہے دخول اور جماع نہ بھی ہو۔ جماع نہیں ہے تو آدھا مہر دینا ہوتا ہے، اور اگر دخول اور جماع کیا ہے تو پھر کتنا دینا ہوتا ہے، پورا مہر دینا ہوتا ہے۔ تو کم از کم آدھا مہر تو بنتا ہی ہے، ٹھیک ہے، اگر جماع نہیں ہوا تو فإن كان قبل الدخول، یعنی اگر اس نے دونوں کو طلاق دی ہے دخول سے پہلے، جماع کسی سے واقع نہیں ہوا، تو فعلیہ، تو اس کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ جو اس کی واقع میں جو زوجہ ہے اس کو کیا دے، آدھا مہر دے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ پچھلے مسئلے میں بھی بحث ہوئی تھی کہ یا وہ طلاق دے اس بیوی کو جو واقع میں کیا ہے، زوجہ ہے، اور واقع میں جو زوجہ ہے اس کا ایسے علم نہیں ہے، تو طلاق دینے میں تو آسان کام ہے کہ وہ سیدھا کیسے پڑے گا کہ میری اس زوجہ کو طلاق ہو جائے جو واقع میں میری بیوی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک جملہ کہے گا کہ زوجتی الحقیقہ یا زوجتی الواقعیہ طالق، کہ میری جو زوجہ واقع میں ہے جو حقیقت میں اسی کو میں طلاق دیتا ہوں، وہ تو مسئلہ آسان ہے۔ جب مہر دینے کی باری آتی ہے اور کہتے ہیں کہ مہر آپ نے آدھا اس کو دینا ہے جو واقع میں بیوی ہے، واقع میں بیوی تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے تھوڑی رابطہ کرے گا پوچھنے کے لیے کہ واقع میں کون سی بیوی ہے۔ تو یہاں پہ پھر وہ فقہ کا مسئلہ آتا ہے کہ جب دو بندوں میں سے ایک کا حق بنتا ہو اور آپ نے دینا ہو، ان میں سے ایک کا حق کیا وہ دینا پڑتا ہے، اور پتہ نہیں چل رہا کہ دونوں میں سے کس کا حق بنتا ہے، دینا ایک کا یقیناً ہے علم اجمالی والصورت۔ تو وہاں پہ وہ بحث آتی ہے کہ دونوں آپس میں سلوک کریں، آدھا آدھا کر لیں، یا سسٹم اس طریقے سے چلائیں کہ وہ راضی ہو جائیں، یا جو ہے وہ راضی نہیں ہوتے تو قرعہ کی بحث آتی ہے، قرعہ ڈالیں گے۔ تو یہ پھر وہاں پہ یہ بحث ہے کہ یعنی واقعی بیوی کو آدھا مہر دینے کا مطلب کیا ہے کہ اسی طریقے سے جیسے وہاں پہ بحث آتی ہے کہ دو بندوں میں سے ایک کا حق دینا واجب ہے، اور وہ دونوں اگر دونوں راضی ہیں سلوک کرنا آپس میں پھر تو ٹھیک ہے، سلوک نہیں کرتے تو پھر قرعہ کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اسی طریقہ کار کو اپنائیں گے۔ تو لہٰذا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ فعلی ہے، اس کے اوپر واجب ہے کہ جو زوجہ واقعی ہے اس کو نصف مہر دے۔ تو یہ سوال اٹھائے کہ زوجہ واقعی کو میں نصف مہر کیسے دوں، تو وہ ہم کہیں گے وہ جو فقہ کا طریقہ کار ہے اسی کے مطابق چلیں گے۔ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ، اور اگر اس نے دخول کر لیا تھا تو فَلَهَا عَلَيْهِ، تو اس فَلَهَا یعنی اس بیوی کے لیے، زوجہ واقعی کے لیے، علیہ اس شوہر کے اوپر کیا آتا ہے، تمام مہر، اس کا پورا مہر دینا واجب ہو جاتا ہے۔ فَإِنْ كَانَ الْمَهْرَانِ كُلِّيًا، اب دیکھیں زوجہ واقعی کو دینا ہے یا آدھا دینا ہے یا پورا دینا ہے، اب وہ کیسے دینا ہے اس کی بحث کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اگر وہ دو مہر ایسے ہوں کہ جو کلی فی ذمہ ہوں۔ کلی فی ذمہ کیا ہے کہ وہ انہوں نے معین نہیں کیا، اس نے کہا کہ میرے ذمہ کیا ہے جو 2 بکریاں کہہ دوں گا مہر میں، ٹھیک ہے، ایک موبائل دوں گا، لیپ ٹاپ دوں گا، یوں کر کے مہر میں کلی طور پہ رکھا،
معین نہیں کیا کہ کون سے والا لیپ ٹاپ ہے، کیسا ہے. تو اب یہاں پہ جب دینے کی باری آتی ہے تو وہاں پہ پھر دونوں کا اتفاق کرنا ضروری ہوتا ہے کہ بھی کون سا لیپ ٹاپ دیں گے، کون سا موبائل دیں گے. اس نے تو کلی طور پہ کہہ دیا وہ دونوں کے جس پہ اتفاق ہوگا وہی دینا ہوتا ہے. پیسے میں یہ معاملہ نہیں بنتا، کیونکہ پیسے میں انہوں نے کہا 1 لاکھ دوں گا، 1 لاکھ روپے، تو وہ اس کے کوئی معین کرنے کے اوپر کوئی بحث ہی نہیں ہوتی. انہوں نے کہا 1 لاکھ دینا ہے، کوئی سی بھی نوٹ دے دیں، اس میں کیا ایشو ہے، اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے. کلی طور پہ 1 لاکھ کہتے تو اس میں نزاع نہیں ہوتا. پیسے کے علاوہ جو چیزوں کی بات ہوتی ہے، گھر دوں گا، پلاٹ دوں گا، مکان دوں گا، اس کو اگر اس نے معین نہیں کیا ہوا تو بعد میں کیا کرنا پڑتا ہے، دونوں جس کے اوپر اتفاق کریں گے، اتفاق کر کے وہ معین ہوتے ہیں. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر وہ مہر ایسا تھا، یعنی فإن كان المہران ہے، مہران نے 2 مہر کہے نا، 2 مہر سے کیا مراد ہے؟ 2 بیوی ہیں اور دونوں کے لیے جو مہر رکھے گئے ہیں، دونوں کے لیے جو مہر رکھے گئے ہیں وہ دونوں مہر کیا تھے؟ کلی فی ذمت ہے، کیونکہ 2 نکاح ہوئے ہیں نا. بحث تو یہ ہے کہ 2 نکاح ہوئے ہیں. جب 2 نکاح ہوئے ہیں تو 2 مہر ہیں. تو جو 2 مہر رکھے گئے ہیں، اگر وہ 2 مہر کیا تھے؟ کلی تھے. ٹھیک ہے، اس نے کہا میرے ذمہ پہ ہے کہ میں یہ چیز دوں گا کلی طور پہ، معین تو نہیں کیا اس نے. واتفقا، اور وہ دونوں اتفاق ہیں، کس میں؟ جنس میں اتفاق ہے اور سائر خصوصیات میں اتفاق ہے. یعنی کلی فی ذمہ ہے لیکن جنس بھی ان کی ایک جیسی ہے اور دیگر خصوصیات بھی ایک جیسی ہیں. ٹھیک ہے جی. جنس کیسی ہے کہ یعنی اس نے کلی طور پہ بیان کی کہ وہ میں موبائل دوں گا. ٹھیک ہے، دونوں جگہوں پہ کیا ہے؟ موبائل ہے، جنس ہے. اچھا، خصوصیات بھی کیا ہیں؟ انہوں نے معین کر دیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی کیا ہے؟ کلی تھی، خارج میں معین نہیں کی. موبائل کا وہ جو ورژن تھا کہ کون سی کمپنی کا ہوگا، کون سا ماڈل ہوگا، وہ بھی کیا معین ہو گیا خارج میں. کہتے ہیں اگر اس طریقے سے ہے کہ کلی فی ذمہ ہے اور ادھر سے جنس کے اندر بھی دونوں مہر ایک جیسے ہیں اور خصوصیات بھی ان کی جو انہوں نے بیان کی تھیں وہ بھی ایک جیسی ہیں، پھر تو مسئلہ واضح ہے کہ فقط علم الحق کو، پھر تو جو حق بنتا ہے حق کے مہر، اس کا آپ کو علم ہو گیا ہے کہ آپ کہیں گے بس اس نے جو ہے وہ ایک موبائل دینا ہے. وہ کون سا موبائل ہے؟ فرض کریں سیمسنگ کا کیا ہے، M31. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے موبائل اس نے دینا ہے، یہ معین ہو گیا. چاہے اس بیوی کو دینا پڑے یا اس بیوی کو دینا پڑے، ایک ہی اس کے اوپر حق آ گیا کہ اس نے کیا موبائل دینا ہے. وَإِنَّمَا الاشتباہ، پھر اشتباہ کس میں ہے کہ چلیں ایک موبائل تو اس نے دینا ہے. اشتباہ کس میں ہے کہ فی من لہ الحق، کہ یہ موبائل کس کو دینا ہے. ٹھیک ہے، اس بہن کو دینا ہے جو 2 بہنیں ہیں، یا کیا ہے دوسری بہن کو دینا ہے، کس کو دینا ہے. اس میں تو ساری بحث ہے کہ واقع والی کون سی ہے. لہذا وہ فی غیر ذالک، فی غیر ذالک کا کیا مطلب کہ اگر وہ دونوں مہر جو ہے وہ ایک جیسے نہ ہوں جنس اور خصوصیات میں، تو پھر تو یکون الاشتباہ فی الحق کے ایضاً، تو وہاں پر تو اشتباہ حق میں بھی ہوگا کہ اس کے ذمہ کون سا حق ہے دینا. یعنی فرض کریں ایک جگہ مہر اس نے 1 لاکھ روپیہ کہا اور دوسری جو بہن سے اس کا نکاح ہوا ہے وہاں پہ اس نے مہر کہا 1 موبائل کہا. ٹھیک ہے، تو اب یہ دونوں اختلاف ہو گیا. تو اب یہاں پہ خود یہ بحث آئے گی کہ آیا اس کے ذمہ پہ 1 لاکھ دینا ہے یا اس کے ذمہ پہ موبائل دینا ہے. یہ بھی خود بحث ہے پھر تو، کیونکہ یہ تو کلیئر ہے کہ اس نے دونوں ایک ٹائم پہ نہیں دینے، کہ 2 نے کہا تو ٹھیک نہیں ہوا. دونوں میں سے ایک اس کے اوپر واجب ہے، یا 1 لاکھ دینا واجب ہے یا موبائل دینا واجب ہے. تو لہٰذا غیر ذالک، غیر ذالک کا کیا مطلب کہ اگر دونوں مہر ایک جیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، دونوں مہر کیا ہے؟ ایک جیسے نہیں ہیں، ڈیفرنٹ ہیں، تو پھر تو اشتباہ کس میں ہو جائے گا؟ حق میں بھی ہو جائے گا. یعنی من لہ الحق میں بھی اشتباہ ہوگا اور حق میں بھی کیا اشتباہ ہو جائے گا. فَإِن تَرَاضَوْا، اب کیسے کریں گے جی؟ جب حق ہوتا ہے، دینا ہوتا ہے، اور اشتباہ کس میں ہوتا ہے؟ خود حق میں ہوتا ہے. جب من لہ الحق میں ہوتا ہے تو وہ پھر کیسے دیے جاتے ہیں؟ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ فقہ کا طریقہ کار ہے. پہلی بات تو کیا آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں بھی چونکہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا کون سا حق ہے اور کس کے لیے حق ہے، تو لہٰذا ہم سلوک کی طرف جاتے ہیں. سلوک کی طرف کیا جاتے ہیں؟ فرض کریں کہ اگر وہ دونوں جیسے بھی سلوک کریں، آدھے آدھے پیسے پہ بھی سلوک کر سکتے ہیں. یہ ایک اس میں سے کہہ سکتی ہے ٹھیک ہے میں اگر میرا حق بنتا بھی ہوا تو میں نے معاف کیا، ٹھیک ہے تم کیا لے لو، ٹھیک ہے، یوں کر کے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، سلوک کرے گا، حق بنتا ہے تو چھوڑ دے گا اور اسے مبری ذمہ قرار دیں گے. تو اگر وہ سلوک کے اوپر راضی ہو جائیں، فَإِن تَرَاضَوْا بِصُلْحٍ أَوْ غَيْرِهِ، سلوک کے اوپر راضی ہوں یا سلوک کے علاوہ کوئی ایگریمنٹ آپ اس میں کر لیں، مطلب کہ راضی ہیں، سب لوگ راضی ہیں، تینوں جو پارٹیاں ہیں وہ راضی ہو جائیں تو فَهُوَ، پھر تو کیا پرابلم نہیں ہے، وہی کیا کام ہو جائے گا. وَإِلَّا، اگر راضی ہونے کا ایشو نہ ہو، یعنی بغیر پیسے کے راضی کر دیا اس نے کہا جی میں آپ کو دعوت کھلاتا ہوں، یہ سسٹم ختم کریں، راضی ہو جائے، ٹھیک ہے،
دعوت کھلاتا ہوں یا آپ کا کہیں اور پہ رشتہ کروا دیں گے، یا اس طریقے سے کسی بات کے اوپر اس نے راضی کر لیا سلوک کے ذریعے سے کسی اور ذریعے سے، پھر تو بات واضح ہے۔ وَإِلَّا اگر راضی نہیں ہوتے پھر تو ظاہری بات ہے، یہ تو پھر مسئلہ بن جائے گا نا، اس کی گردن پہ حق کیا دینا کسی کا، وہ ادھر سے راضی نہیں ہے بندے، پھر کیا کریں گے؟ تو دونوں راضی نہیں ہیں، دونوں مطالبہ کر رہی ہیں خواتین، تو تعین الرجوع الی القرى، تو یہاں پہ کیا ہے، قرى کی طرف کیا رجوع کریں گے، حق کو معین کرنے کے لیے بھی اور جس کا حق کیا اس کو معین کرنے کے لیے۔ فمن خرجت باسمها من الاختین، تو دو بہنوں میں سے جس کے نام کا قرى نکلے گا، کان لہا نصف مہر المسمى، تو اس کو کیا ہے آدھا مہر مسمى مل جائے گا، یا اس کو کیا ہے پورا مہر مسمى دے دیں گے، یعنی اگر اسی سے دخول ہوا ہے پورا دے دیں گے۔ وَلَمْ تَسْتَحِقَّ الْأُخْرَى شَيْئًا، تو جو دوسری خاتون ہے وہ کسی چیز کی مستحق نہیں ہو گئی۔ نام مع الدخول بہا، لیکن یہاں پہ چکر کیا ہو جاتا ہے کہ جس کے ساتھ قرہ نکلا ہے جس کے نام پہ، اس کے ساتھ دخول نہیں ہوا تھا۔ دخول کس کے ساتھ ہوا ہے؟ بہا یعنی اخرى کے ساتھ، نام مع الدخول بہا، دوسرے کے ساتھ کیا ہوا؟ دخول ہوا ہے۔ تو دوسری کیا کہے گی کہ میرے ساتھ جماع بھی ہو گیا اور میرے نام پہ قرہ بھی نہیں نکلا، مجھے کچھ بھی نہیں ملا، ٹھیک ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں کہ فیہ تفصیل لا یسع المقام، ٹھیک ہے، سیستانی نے بھی اس کیس کو کیا چھوڑ دیا، کیونکہ یہ بہت فرضی سی صورتحال بن رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس میں فقہی طور پہ تفصیل ہے کہ جس میں کیا ہے یہ مقام کیا ہے بیان کی صلاحیت نہیں رکھتا، ٹھیک ہو گئی۔ چلیں یہ اچھا ہو گیا کہ جو فرضی صورتحال ہے اس کو زیادہ نہیں چھیڑا گیا۔ اذا طلق زوجته فان كان طلاق رجعيا، ایک بندہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور وہ طلاق کیا رجعی ہوتی ہے، تو یہ واضح ہے کہ طلاق رجعی میں بیوی کے حکم میں ہوتی ہے، مکمل بیوی رہتی ہے۔ فلا يجوز ولا يصح، تو پھر بھی صحیح نہیں ہوگا جائز بھی نہیں ہوگا، دونوں کام، لا يجوز یعنی گناہ گار بھی ہوگا اور ادھر سے لا يصح صحیح بھی نہیں ہوگا۔ کیا چیز؟ نکاح اختہا، اپنی متعلقہ بیوی کے بہن سے کیا نکاح کرنا، صحیح بھی نہیں ہوگا، باطل بھی ہوگا اور گناہ گار بھی ہوگا۔ کب؟ معلوم تنقض عدتها، جب تک اس کی عدت کیا ہے پوری نہیں ہو جاتی، عدت رجعی جب تک پوری نہیں ہو جاتی، عدت کے دوران اس کی بہن سے نکاح کر لے، یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ بھی کیا کہلائے گا؟ یہ بھی جمع بین الاختین کہلائے گا کہ وہ پہلی بھی بیوی اس کے پاس ہے اور اس کی بہن سے کیا نکاح کر رہے، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ وہ انکان بائن، اور اگر طلاق کیا ہو طلاق کے بائن ہو، طلاق کے بائن کی کیا مثال ہے؟ جیسے تیسری جو طلاق دی جاتی ہے وہ طلاق کے بائن ہوتی ہے، اس میں رجوع نہیں کر سکتا بندہ۔ یا مطلقہ ایسی ہو کہ ممن لا عدت لا، جس کی عدت ہوتی نہیں ہے، جیسے صغیرہ ہے، صغیرہ غیر بالغ ہے، اس کی عدت نہیں ہوتی، یا غیر مدخول ہے جس سے جماع نہیں ہوا، یعنی رخصتی ابھی تک نہیں ہوئی، یا ایسا خاتون ہے جس کی عدت نہیں ہوتی، تو یہ اب عدت نہیں ہوتی یا طلاق کے بائن ہوتی ہے، صغیرہ غیر مدخول ایسا میں کیا عدت نہیں ہوتی، تیسری طلاق میں پھر بھی کیا عدت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی طلاق کے بائن ہو، عدت ہو یا عدت نہ ہو، تو جاز لہ نکاح اختہا فی الحال، تو یہاں پہ اس کے لیے جائز ہوتا ہے کہ اس کی بہن سے شادی کر لے فی الحال، اسی صورتحال میں، اسی یعنی فوراً طلاق دینے کے بعد ابھی اگر اس کی فرض کریں کوئی عدت ہے بھی صحیح، یعنی جیسے تیسری طلاق ہے تو وہ کیا شادی کر سکتا ہے عدت کے دوران، طلاق بین والی جو عدت ہوتی ہے اس کے دوران کیا شادی ہو سکتی ہے۔ نام لوکانت متمتعا بہا، نام میں ابھی نام سے پہلے کیا ہوگا کہ اگر طلاق کے بین ہے کہ جس میں رجوع کا آپشن نہیں ہوتا تو وہاں پہ عدت کے دوران شادی ہو سکتی ہے، لیکن جو متع والی عدت ہوتی ہے اس کے دوران بھی کیا شادی نہیں ہو سکتی، متع والی جو عدت ہوتی ہے اس میں بھی رجوع کا آپشن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ہاں عدت وہ ختم کریں دوبارہ نکاح کریں وہ اور چیز ہے، لیکن اس میں وہ آپشن نہیں ہے، رجوع کا آپشن نہیں ہے اس میں کہ رجوع کر لیں دوبارہ، یہ آپشن نہیں۔ نام لوکانت متمتعا بہا، کہ اگر وہ جو زوجہ اس کی تھی وہ عقد متع والی تھی، وانقضت مدتها، اور اس کی عقد متع کی مدت ختم ہو گئی، مدت ختم ہونے کے بعد اس میں عدت گزارنی ہوتی ہے نا، اور وہب المدت، یا اس نے خود ہی مدت کیا بخش دی، جیسے مدت بخشی اس کے بعد اس نے عدت گزارنی ہے، تو فل احوط لزوما عدم الزواج من اختها، تو یہاں پہ احتیاط لازم یہ ہے کہ اس کی بہن سے کیا ہے وہ شادی نہ کرے قبل انقضاء العدت، اس کی عدت گزرنے سے پہلے۔ کون سی عدت؟ یعنی متع کی جو عدت ہوتی ہے وہ گزرنے سے پہلے۔ وہ ان کانت بائنۃ، اگرچہ یہ عدت کیا ہوتی ہے بائنہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی عدت کہہ رہے ہیں، اگرچہ یہ زوجہ کیا ہوتی ہے زوجہ بائنہ ہوتی ہے، زوجہ رجعی نہیں ہوتی، یعنی اس زوجہ کے ذریعے رجوع کر سکتے ہیں، معذرت رجوع نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، رجوع اگرچہ نہیں کر سکتے اس عدت میں، جو متع اور عدت ہے اس میں رجوع نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود کیا ہے احتیاط واجب یہاں پہ سیدان نے یہ لگائی ہے کہ اس کی بہن سے شادی نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر یہ متع والی نہ ہوتی، دائمی بیوی ہوتی اور طلاق بین ہوتی،
تو پھر طلاق بین والی عدت کے دوران کیا یہ شادی وہاں پہ کر سکتا ہے، یعنی دائمی میں کر سکتا ہے عدت بین کے دوران، اور یہ جو مدت والی ہے اس کی عدت بین کے دوران احتیاط واجب کے طور پہ نہیں کر سکتا، جب اس کی مدت ختم ہو جائے، ہاں جب تک ختم نہ ہو جائے تو پھر وہ بائن شمار ہوتی ہے، ہاں بین شمار ہوتی ہے، یعنی اس کے بعد جو اس نے عدت گزارنی ہوتی ہے وہ بین شمار ہوتی ہے، اس میں رجوع نہیں ہوتا۔ یجوز الجمع بین الفاطمیین فی النکاح، یہ ایک فقہ میں مسئلہ ڈسکس ہوتا ہے، کیونکہ کچھ روایات میں اس چیز کی منع کی گئی ہے کہ اگر ایک انسان کی بیوی سیدزادی ہو، ٹھیک ہے، سیدزادی اس مراد کہ وہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اولاد سے، فاطمی جسے ہم کہتے ہیں، تو دوسری شادی وہ سیدہ سے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ روایت میں کیا ہے کہ نہیں، اگر ایک سیدزادی بیوی ہے تو دوسری سیدزادی اس کے اوپر سوکن نہیں لا سکتا، ٹھیک ہے، تو سیدزادی کی بیوی کے پاور ہے ایک طرح کی کہ یہ کہے کہ دوسری جی سیدزادی نہیں کرے گا، پھر اس کے مقابلے میں سوکن بنا کے نہیں لے گا۔ لیکن سیسانی فرماتے ہیں کہ یجوز الجمع بین الفاطمیین فاطمیتین فی النکاح ہے، کہ دو جو فاطمیہ بیوی ہیں وہ نکاح میں رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کا رحمت سے، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ ترک ہو، کہ اگر سیدہ بیوی ہے تو پھر دوسری کیا سیدہ اس کے اوپر نہ لے کر ہے۔ لا تحرم الزوجۃ علی زوجہا بزناہا، اگر ایک خاتون کی بیوی کہہ رہے ہیں بیوی ہے، السلام علیکم، خاتون کی بیوی، اگر جو ہے زوجہ جو ہے بیوی ہے وہ کیا ہے زنا کرتی ہے، تو زنا کرنے کی وجہ سے کیا وہ شوہر کے اوپر حرام ہو جاتی ہے؟ کہتے ہیں نہیں، لا تحرم الزوجۃ علی زوجہا بزناہا، بیوی کے زنا کرنے کی وجہ سے بیوی شوہر کے اوپر کیا حرام نہیں ہوتی۔ وہ ان کانت مصرۃ علی ذلک، اگرچہ وہ زنا کے اوپر مصر ہے، ٹھیک ہے، اس کے تعلقات ہیں، زنا کے اوپر مصر ہے، پھر بھی کیا حرام نہیں ہوگی، یعنی اس مصر کو کس طرح تعبیر کرے گے؟ بار بار زنا کرتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے تعلقات ہیں، غیر شرعی تعلقات ہیں، اور وہ اس کام کے اوپر مصر ہے، تو کیا ان کا جو رشتہ ہے اس کے اوپر اثر پڑے گا، یعنی وہ حرام اس کے اوپر ہو جائے گی؟ کہتے ہیں نہیں، حرام نہیں ہوگی۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ والاولا، اگرچہ بہتر یہاں پہ کیا ہے کہ معدم توبت ہے، کہ اگر یہ مصر ہے اور توبہ نہیں کر رہی، اپنے کام سے باز نہیں آ رہی، تو احتیاط اولا اور بہتر کیا ہے کہ یطلق الزوج، کہ شوہر اس سے جان چھڑائے اور اس کو طلاق دے اور سائڈ پہ کرے، یہ کیا بہتر ہے۔ اذا زنا بذات بال، اگر کوئی زنا کرتا ہے ذات بال کے ساتھ، بال شوہر کو کہتے ہیں، ذات وہ خاتون جو شوہر والی ہوتی ہے، شادی شدہ، اگر کوئی زنا کرتا ہے شادی شدہ خاتون کے ساتھ، تو یہاں پہ قانون کیا ہے کہ حرمت علیہ ہے، کہ وہ شادی شدہ خاتون اس زانی کے اوپر حرام ہو جاتی ہے ابداً، ہمیشہ کے لیے، یعنی اب اگر اس کا شوہر اسے طلاق بھی دے دے یا مر جائے تو بعد میں یہ آپس میں شادی نہیں کر سکتے، لیکن یہ کیا احتیاط لازم ہے، میں رجوع کا آپشن موجود ہے۔ فلا یجوز له، پس اس زانی کے لیے جائز نہیں ہوتا کہ نکاح ہوا کہ اس شادی شدہ خاتون سے نکاح کرے، کب؟ بعد موت زوجہا، کہ اس کا وہ پہلا شوہر مر جائے، اور زوال عقدہا، یا ان کی جو پہلی شادی ہے وہ ختم ہو جائے، بے طلاق، یعنی وہ طلاق دے دے، او فسخ، یا نکاح فسخ ان کا ہو جائے، او انقضاء مدت وغیرہ، یا اگر وہ زوجہ کیا تھی مدت والی تھی تو اس کی کیا ہے مدت ختم ہو جائے، او غیرہ، یا اس کے علاوہ کیا کوئی اور آپشن ہو۔ اچھا، یہ ایک واقعہ جس طرح آتے ہیں پاکستان میں بھی پیش آیا چند دن پہلے، کہ وہ جو لڑکا تھا اس کا تعلق تھا ایک لڑکی کے ساتھ پہلے، پھر اس کی آگے شادی ہو گئی، تو وہ پھر 6 سال بعد پھر اس نے ان سے رابطہ کیا، تو اس کے پہلے تعلقات بھی تھے، لیکن اس کے شوہر کے علاوہ تعلقات رکھ رہی تھی، پھر اس لڑکے نے اس کے شوہر کو قتل کروایا تاکہ میں سے شادی کروں، یعنی اگر دیکھا جائے تو پھر اس لحاظ سے شادی، ہاں یہ نہیں ہے، یعنی اگر اس نے اس خاتون سے زنا کیا تھا، یعنی شادی شدہ خاتون سے زنا کیا تھا، تو اس کے شوہر کے مرنے کے بعد کیا اس سے شادی نہیں کر سکتا، وہ حرام ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے، لیکن احتیاط واجب ہے یہاں۔ یہ عامہ کی بھی فکر میں یہی مسئلہ ہے یا فقط اہل سنت کا بھی شاید یہی ہے، مجھے نہیں معلوم، نہیں دیکھا، ہاں عامہ کا نہیں پتہ۔ اچھا، ولا فرق فی ذات البعل، یہ جو شادی شدہ خاتون کہا اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ بین الدائمۃ والمتمتع، شادی شدہ چاہے وہ دائمی والی ہو یا متع والی ہو، یعنی ایک خاتون متع والی تھی اور اس نے عقد متع کیا ہوا تھا، اور ادھر سے کسی نے اس کے ساتھ کیا کیا زنا کی ہے، تو پھر بھی وہ خاتون کیا ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گا، اس کی مدت ختم ہو جائے تو بعد میں یہ اس سے متع نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے کوئی فرق نہیں ہے کہ چاہے وہ خاتون مسلمہ ہو یا کافرہ ہو، کافرہ تھی اور شادی شدہ تھی، پھر بھی کیا ہے حرام ہو جائے گی، صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو،
نابالغہ یعنی والمدخول بہا وغیرہ، یا وہ شادی شدہ ایسی ہو کہ جس کے ساتھ جماع ہو گیا ہو، شوہر نے اس کے ساتھ جماع کیا ہو یا جماع نہ کیا ہو، والعالمت والجاہلت، چاہے وہ خاتون عالمہ ہو یا جاہلہ ہو۔ عالمہ جاہلہ سے یہاں پہ کیا مراد ہوگی؟ مسئلے کو جانتی ہے کس مسئلے کو؟ کہ زنا کرنا حرام ہوتا ہے؟ نہیں کہ وہ نکاح کے بعد جو ہے میں اس کے اوپر حرام ہو جاؤں گی، نہیں یہ نہیں، عالمہ سے مراد ہے کہ چاہے وہ اس بات کو جانتی ہو کہ یہ جو مجھ سے زنا کر رہا ہے، تو وہی یہ جماع کرنے والا میرا شوہر ہے یا کوئی اور ہے۔ اچھا یہ بات ہے، ان اسے زنا کا علم نہیں ہے، اسے کیا کہتے ہیں کہ زنا کا اسے علم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ حقیقت میں پلٹ ادھر جائے گا نا، یعنی عورت اس مسئلے سے لا علم تھی کہ مسئلے سے لا علم نہیں، مسئلے سے لا علم نہیں ہے، زنا سے لا علم ہے، یعنی وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ میرا کیا شوہر ہے، وطی بشبہ جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عالمہ میں کیا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ میرا شوہر نہیں ہے، پھر بھی زنا، اوپر جو عنوان زنا ہے وہ تو اسی سے ہی وطی بشبہ پہلے سے ہی خارج ہو جاتا ہے، اوپر جب کہے زنا کرے نہیں، جب عالمہ کہا نا، پھر جاہلہ جب کہہ دیا تو اس میں پھر شامل ہو گیا نا۔ وطی بشبہ میں اس طرح نہیں ہوتا، وطی بشبہ میں جو رہا ہے ویسے اس کا یہ مطلب بھی تو بن سکتا ہے کہ اس کو پتہ تھا اس مسئلے کا یا نہیں تھا، جو جس طرح تعلقات بناتی ہیں۔ ہاں نہیں وہ ایشو نہیں، اس کے کوئی اس میں فرق نہیں۔ تو عالمہ جاہلہ سے جو مجھے سمجھ آ رہا ہے، آگے بھی عبارت ہے دیکھیں گے، کہ اس سے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ میرا شوہر ہے، شوہر یعنی وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ میرا شوہر ہے، ہاں جو زانی ہے اس کو شوہر سمجھ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ نہیں یہ میرا کیا ہے، شوہر نہیں تھا، کوئی اور تھا، ٹھیک ہے۔ یا عالم ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ کیا ہے، میرا شوہر نہیں ہے، یعنی وہی زنا کا اسے پتہ ہے یا زنا کا اسے پتہ نہیں ہے۔ اس بندے کو تو پتہ ہے کہ یہ جو ہے وہ میری بیوی نہیں ہے، فرض کریں، اسے نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ ولا فی البعل، اسی طریقے سے شوہر میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی اس کا جو شوہر موجود ہے، شوہر اس کا صغیر ہو یا کبیر ہو، ٹھیک ہے، اس کی شادی ہو گئی نابالغ بچے سے اور کسی اور نے آ کے کیا اس کے ساتھ زنا کر دیا، یا کبیر، اس کی شادی کس سے ہوئی ہے، بوڑھے سے ہوئی ہے۔ کبیر میں تو اگرچہ بالغ مراد ہے، یعنی یہ میں کہہ سکتا ہوں اس کا شوہر بوڑھا ہے، کسی جوان نے آ کے اس کے ساتھ کیا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ولا فی، اور اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، ولا فی الزانی، زانی میں کوئی فرق نہیں ہے کہ بین العالم بکونہا ذات بال، اب یہاں پہ عالم کی کیا تشریح ہوگی نا، کہ زانی کو پتہ ہو کس بات کا، کہ بکونہا ذات بال، کہ یہ خاتون کیا ہے، شوہر والی ہے، شادی شدہ ہے، والجاہل بذالک، یا جو ہے وہ زانی اس بات سے کیا ہو، جاہل ہو، ٹھیک ہے۔ خاتون کی نسبت سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خاتون کو اپنی شادی کا پتہ نہ ہو کہ وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، یعنی یہ تو عجیب بات ہے نا، اسے پتہ نہیں ہے میں شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں، کیونکہ بغیر قصد ارادے کے تو شادی نہیں ہوتی نا، قصد ارادے سے ہو۔ خاتون بس یہ اشتباہ ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے میرا شوہر ہے یا شوہر نہیں ہے، اس کی حالت ہو سکتی ہے۔ زانی کے اعتبار سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زانی کو خاتون کے بارے میں نہیں پتہ، بعد میں اس نے بتایا کہ میں تو جو ہے وہ متع کسی سے کیا ہوا تھا، یا میں کیا شادی شدہ تھی، یوں ہو سکتے۔ اور ایک اور بات کہ والمکرہ علی الزنا وغیرہ، اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، چاہے اسے زنا پہ مجبور کیا گیا ہو یا زنا پہ کیا مجبور نہ کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں کیا حرمت آئے گی، ہر صورت میں حرمت آئے گی، یعنی جہالت کی صورت میں بھی حرمت آتی ہے، پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس میں اب پتہ نہیں ہوتا کہ کیس ہمارے پاس کون سے آتے ہیں، یعنی ہم نے پہلے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی خاتون کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ میرا شوہر ہے یا کون ہے، ٹھیک ہے، ایسے شاذ و نادر ہو سکتا ہے پرانے زمانے میں، ٹھیک ہے، لائٹ وغیرہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے جو پریکٹیکل مسئلے یہ آتے ہیں کہ اس کی طلاق ہوئی نا، خاتون کی طلاق ہوئی، وہ طلاق صحیح نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، جب طلاق صحیح نہیں ہوئی تو اب عدالت والی طلاق ہوئی، اور اس نے کیا شادی کر لی، اس نے جب شادی کی تو یہ کیا سمجھ کے جماع کر رہا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، حالانکہ وہ اس کی بیوی نہیں ہے، وہ پہلے سے شادی شدہ ہے، ان کی طلاق کی واقعہ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں پہ نجف میں یہ مسئلہ ہوا کہ مکتب شیخ بشیر میں یہ مسئلہ پہ حافظ صاحب پر ایک بزرگ آئے ہوئے تھے، 70 سال ان کی عمر تھی، اور ان کی بیوی 50-60 سال کی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو ہے وہ ابھی شادی کی ہے، ٹھیک ہے، تو الحمدللہ آخری زندگی میں ہمیں نصیب ہوگی شادی۔ تو پھر وہ تفصیل بیان کرنے لگے کہ یہ خاتون جو تھی یہ طلاق یافتہ تھی، میں نے طلاق یافتہ سے جو ہے شادی کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو طلاق یافتہ کیسے تھی، تو بعد میں پتہ چلا خاتون نے شوہر سے خلو لی تھی اپنی،
شوہر سے اس سے بنی نہیں، تو اس نے شوہر سے طلاق خلو لی تھی عدالت کے ذریعے سے، ٹھیک ہے. اب جو عدالت والی طلاق خلو ہوتی ہے وہ کافی نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کی جو شادی ہوئی بزرگ کی، اس نے شادی کس سے کی؟ شادی شدہ خاتون سے شادی کی، اور اس نے اس سے کیا کیا؟ جماع بھی کیا. ہاں، تو حافظ صاحب نے کہا کہ یہ خاتون آپ کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو چکی ہے، تو آپ کیا ہو جائیں؟ جدا ہو جائیں. تو اس کی جو خوشی تھی وہ ساری کے غم میں تبدیل ہو گئی. تو وہ یہ یہاں پہ مسئلہ آتا ہے، ہاں، کہ زانی کو پتہ نہیں تھا. وہ کہہ رہا تھا بھی مجھے تو نہیں پتہ تھا کہ یہ طلاق اس کی باطل ہے. بھائی تھے، 2 بھائی، تو ایک بھائی کہ میں اپنے بھائی کا وکیل ہوں، تو وہ مسافر ہے، میں اپنے بھائی کا وکیل ہوں، تو اس کی طرف سے میں طلاق دیتا ہوں. جب طلاق ہو گئی، جب بھائی 2-3 سال بعد آ کے میں نے اجازت نہیں دیا تھا میرے لیے، تو دوسری شخص بشائی ہوئی، بچی پیدا ہوئی. ہاں، یہ اب جو دوسرا شوہر ہے نا، اس نے جو اس کے ساتھ زنا کیا ہے، یہ وطی بھی شبہ میں جائے گا، ٹھیک ہے. تو اس کو وطی بھی شبہ کہتے ہیں. اس میں زنا ایسا زنا کہ جس میں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ خاتون. تو اب ان کے جو تعلقات رہے ہیں جماع وغیرہ کے، ٹھیک ہے، وہ اس صورت میں رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے، یعنی شوہر یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ شادی شدہ نہیں ہے، اور خاتون کیا تھی؟ جاہلہ تھی. خاتون یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ میرا شوہر ہے، ٹھیک ہے. تو اس صورت میں کیا آ جائے گی؟ حرمت آ جائے گی احتیاط لازم کے طور پر. تو بہرحال اس میں رجوع کے آپشن ہوتے ہیں، یعنی اسحاق الفیاض صاحب کی طرف رجوع کرتے ہیں عام طور پہ. ان کے یہاں احتیاط لازم نہیں ہے، احتیاط اولا ہے. ہاں، وہ پتہ ہیں بزرگ کا مجھے کیس نہیں پتہ، انہوں نے مجھے بتایا. نہیں پتہ. اذا زنا بامرأۃ فقد زوجها. اچھا، ایک بندے نے جو ہے وہ زنا کیا ایسے خاتون سے کہ جس کا شوہر جو ہے وہ مفقود ہے، پتہ نہیں چل گیا شوہر کدھر غائب ہو گیا، مر گیا ہے، زندہ ہے، نہیں پتہ، اس کا کیا زنا ہو گیا. ثم تبین موتہ، پھر بعد میں خبر آئی کہ شوہر تو کیا اس کا مر گیا ہے. اچھا، کب مرا تھا شوہر؟ قبل وقوع زنا، زنا ہونے سے پہلے. تو اس نے کہا کہ پھر زنا میں نے کب کیا ہے؟ کہ جب یہ خاتون کیا ہے؟ شادی شدہ نہیں تھی، یعنی شوہر اس کا مر چکا تھا. پھر تو واضح ہے کہ لم تحرم علیہ، تو یہ خاتون اس کے اوپر حرام نہیں ہوگی. فیجوز له الزواج منہا، پس اس کے لیے اس سے شادی کرنا جائز ہے. بعد انقضاء عدتها، جب یہ خاتون کیا ہے اپنی عدت وفات کیا ہے گزار لے. عدت وفات کی بحث آئے گی کہ وہ جب خبر پہنچتی ہے وفات کی تو اس ٹائم پہ شروع ہوتی ہے. وَأَمَّا إِن لَمْ تَتَبَيَّنْ الْحَالُ، لیکن اگر صورتحال واضح نہ ہو کہ وہ پہلے مرا ہے یا بعد میں مرا ہے، زنا پہلے ہوا ہے بعد میں مرا ہے، کیا صورتحال ہے. وہ شک، اور اسے شک ہو کہ فی وقوع زنا قبل موت الزوج، ہے کہ زنا آیا زوج کی موت سے پہلے ہوا ہے یا کیا ہے اس کے شوہر کے مرنے کے بعد ہوا ہے. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ فلا یجوز له الزواج منہا، تو اس کے لیے پھر یہاں پہ شادی جائز نہیں ہوتی اس کے ساتھ احتیاط لازم کے طور پہ، یعنی وہ حرام ہو جاتی ہے احتیاط لازم کے طور پہ اس کے اوپر اگر شک ہو رہی صورتحال ہے. اذا زنا بامرأۃ فی العدت الرجعیت، اگر ایک بندے نے جو ہے وہ زنا کیا خاتون کے ساتھ جو عدت رجعی میں ہے، یعنی شوہر نے اسے طلاق دی ہوئی ہے، اب بھی اس کی عدت پوری نہیں ہوئی، عدت کے دوران ہی کیا اس نے، اور عدت بھی کون سی عدت رجعی ہے. تو حرمت علیہ ابدا علی الاحوط لزوما، تو یہاں بھی احتیاط لازم کے طور پہ وہ خاتون اس کے اوپر کیا ہے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. وَأَمَّا الزِّنَا بِذَاتِ الْعِدَّةِ غَيْرَ الرَّجِيَّةِ، لیکن اگر زنا ایسی خاتون سے کرتا ہے جو عدت غیر رجعی میں ہے، یعنی عدت بائنہ میں ہے یا عدت وفات میں ہے یا عدت متع میں ہے یا عدت جو وطی بشبہ والی جو عدت آگے بیان کریں گے اس عدت کو گزار رہی ہے، تو فلا یوجب حرمت المزنی بہا، تو اس صورت میں جس کے ساتھ زنا ہوا ہے جس خاتون کے ساتھ وہ کیا حرام نہیں ہوتی یہاں پہ. فلزانی، تو یہاں پہ زانی کے لیے جائز ہوتا ہے کہ تزویجھا بعد انقضاء عدت، یا کہ جب یہ عدت وفات اس کی ختم ہوگی، عدت مدت ختم ہوگی تو وہ اس سے کیا کر سکتا ہے؟ شادی کر سکتا ہے. تو یہاں پہ یعنی عدت متع میں بھی کیا ہے فرق نہیں رکھا. پیچھے مسئلے میں کیا ہے عدت متع میں کیا فرق تھا؟ وہ کون سا مسئلہ تھا؟ وہ بہنوں والا جو مسئلہ تھا، ہاں وہ ہاں اس میں فرق تھا. تو یہ زنا والے مسئلے میں کیا ہے اس میں فرق نہیں رکھا کہ اگر عدت جو ہے وہ رجی کے علاوہ ہے تو پھر حرمت کیا ہے نہیں آتی. لو زنا بامرأۃ وعلم بانها كانت فی العدت،
اگر ایک خاتون سے اس نے زنا کیا اور اسے پتہ بھی تھا کہ یہ کیا عدت میں ہے، لیکن ولم یعلم، اسے اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ وہ عدت رجی ہے یا کیا ہے بائنہ ہے، تو اب چونکہ شک ہے کہ آیا عدت رجی ہے یا بائنہ ہے، یہ نہیں پتہ چل رہی، فلا حرمت، تو یہ حرام نہیں ہوگی خاتون. لیکن کب تک حرام نہیں ہوگی؟ مادام باقی نہ شک، جب ان کا یہ شک آخر تک باقی رہے، یعنی آخر تک پتہ نہیں چل سکا کہ پتہ نہیں یہ عدت رجی تھی یا عدت بائنہ تھی، کون سی عدت ہوئی ہے. لیکن اگر صورتحال واضح ہو جائے، اور جو کہ عام طور پہ واضح ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے بھی عدت کون سی ہے، طلاق تیسری اس نے دی ہے، دوسری دی ہے، کون سی طلاق دی ہے، دوسری دی ہے تو وہ رجی ہوتی ہے، تیسری ہے تو بائنہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر صورتحال پتہ چل جائے پھر تو مسئلہ کلیئر ہو جائے گا نا. نام لو عالم علیہ، لیکن اگر اسے پتہ چل جائے کہ بأنہا کانت فی عدت رجیۃ، کہ وہ عدت رجی میں تھی، وہ شک فی انقضاء، اور شک وہ کہتے ہیں چلیں عدت رجی میں تو پتہ چل گیا کہ عدت رجی میں یہ خاتون تھی اور میں نے زنا کیا، لیکن شک کس میں ہے کہ فی انقضائها، کہ آیا وہ عدت رجی ختم ہو چکی تھی تو اس نے زنا کیا، یا عدت رجی کیا ہے باقی تھی. تو بنا علی الحرمت ہے، تو یہاں پر بھی کیا ہے حرمت کے اوپر ہی بنا رکھے گا کہ احتیاط لازم کے طور پہ اب بھی وہ کیا ہے حرام ہے. لو زنا بامرأۃ لیس لها زوج، اب یہ وہ مسئلہ آتا ہے کہ جو غیر شادی شدہ خاتون سے کیا ہوتا ہے، زنا ہوتا ہے، شادی سے پہلے جو تعلقات ہیں، زنا ہو گیا، حمل ہو گیا، فرض کریں یہ صورتحال بھی. ایک خاتون سے زنا کیا کہ لیست لها زوج، کہ جس کا شوہر نہیں ہے، ولیس بذات عدت، اور نہ ہی وہ کیا ہے عدت والی ہے، مطلقہ ہے یا طلاق والی ہے، طلاق رجی والی بھی نہیں ہے، اس سے زنا ہوا، تو یشکل صحت الزواج بہا، تو اس کے ساتھ شادی کرنا محل اشکال ہے، یعنی احتیاط واجب کے طور پہ اس سے شادی نہیں کر سکتے، مگر کب کر سکتے ہیں؟ الا بعد توبتہا، کہ جب یہ خاتون کیا کرے، توبہ کرے. جس نے زنا کیا، جس خاتون نے زنا کیا. ٹھیک ہے، شادی کون نہیں کر سکتا؟ یہ زانی 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 توبہ اس سے کروا لے، زنا تو اس نے بھی کیا. ہاں اس نے بھی زنا کیا، توبہ تو دونوں کے اوپر واجب ہے، توبہ تو دونوں نے گناہ کام کیا، دونوں واجب ہے توبہ. لیکن نکاح کے صحیح ہونے کے لیے شرط کس کی توبہ ہے؟ وہ خاتون کی توبہ ہے. ٹھیک ہے، خاتون کی توبہ جو ہے وہ شرط ہے نکاح کے صحیح ہونے کے لیے. ٹھیک ہے، توبہ دونوں کے اوپر واجب ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے، دونوں توبہ کریں گے. ہاں نکاح صحیح ہوگا یا صحیح نہیں ہوگا اگر توبہ نہیں کرتے، تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ الا بعد توبتہا، کہ وہ خاتون اگر توبہ کرے گی تو پھر زانی کیا اس سے نکاح کر سکتا ہے، صحیح ہوگا اس کا نکاح. وَيَجُوزُ لِغَيْرِهِ، لغیرہ کیا مطلب؟ زانی کے علاوہ. زانی کے علاوہ اگر کوئی خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کیا وہاں پر بھی جائز ہے کہ کیا وہاں پر بھی ضروری ہے کہ یہ توبہ کرے گی تو اس کا نکاح جائز ہے؟ کہتے ہیں نہیں، وہاں پہ توبہ کرنا شرط نہیں ہے، یعنی توبہ کرنا مطلب نکاح کے صحیح ہونے کے لیے شرط نہیں ہے. غیر زانی کے لیے جائز ہے کہ ان یتزوجھا قبل ذالک، کہ وہ اس سے شادی کر سکتا ہے توبہ سے پہلے پہلے. ٹھیک ہے، یعنی ایک بندہ کسی خاتون سے شادی کرتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ اس خاتون نے کیا زنا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اب بھی اپنے فعل کے اوپر پشیمان نہیں ہے، ٹھیک ہے، توبہ اس نے نہیں کی، تو پھر بھی دوسرا بندہ کیا اس سے شادی کر سکتا ہے، صحیح ہے. لیکن اگر وہی اس کا جو پہلے والا ہے، وہ کیا کہتے ہیں بوائے فرینڈ، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو پھر ضروری ہوگی کہ خاتون پشیمان ہو، خاتون اپنے زنا کے اوپر پشیمان ہو اور توبہ کرے، پھر ان کا نکاح صحیح ہوگا، وگرنہ ان کا نکاح صحیح نہیں ہوگا. کوئی اور کرتا ہے تو ان کا نکاح صحیح ہو جائے گا، پشیمانی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہی بوائے فرینڈ کرتا ہے پھر اس کے لیے پشیمان ہونا کیا ضروری ہے. الا ان تکون امراتن مشہورتن بزنا، مگر یہ کہ وہ جو غیر زانی کے علاوہ کوئی اور بندہ اس سے زنا کر رہا ہے اور وہ خاتون کیا ہے، زنا میں مشہور ہے، شادی کر رہا ہے لیکن وہ زنا میں مشہور. ہاں زنا میں مشہور ہے. ابھی کیا کہا کہ زانی کے علاوہ کوئی اور اگر شادی کرنے آ رہا ہے اس سے، تو اس کا توبہ کرنا شرط نہیں ہے، توبہ نہ بھی کرے تو نکاح ان کا صحیح ہوگا. لیکن اگر وہ خاتون جو زنا کرنے والی ہے وہ زنا میں مشہور ہے، ٹھیک ہے، زنا میں مشہور وہی یعنی جو کیا کہتے ہیں اسے طوائف کہتے ہیں نا، زانیہ جو طوائف ہوتی ہیں، یعنی جو کسی کوئی بھی زنا کی انہیں پیشکش کرے وہ نکار نہیں کرتی، ٹھیک ہے. اگر وہ زانیہ خاتون مشہور ہے اور اس سے کوئی جا کے شادی کر رہے ہیں، پھر یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ شرط ہے کہ اس سے شادی کرنا تب صحیح ہوگا کہ جب وہ خاتون کیا کرے گی، توبہ کرے گی. فإنه يشكل صحة الزواج بها، تو ایسی خاتون کے ساتھ شادی کرنا کا صحیح ہونا محل اشکال ہے، قبل ان تتوبہ، قبل اس کے کہ وہ کیا کرے، توبہ کرے. اس کے توبہ کرنے سے پہلے کیا اس سے شادی نہیں ہو سکتی. بالکل یہی صورتحال کیا مرد کے بارے میں بھی ہے. اگر کوئی مرد زانی ہے، ٹھیک ہے،
اب مرد کا زانی ہونے کا مشہور ہے زنا میں، مشہور کیسے ہے کہ جیسے ہی اس کو کوئی آفر ملتی ہے تو وہ کیا ہے انکار نہیں کرتا، مشہور ہے زنا میں. جیسے ایک سیاسی کے بارے میں ہمارے ہیں کہ وہ سیاسی شادی نہیں کر رہے، مشہور ہیں زنا میں. تو اب اگر کوئی اور خاتون اس سے شادی کرتی ہے تو یہاں پر بھی اس کی شادی اس کے ساتھ جائز نہیں ہے جب تک کہ یہ بندہ کیا ہے پشیمان نہ ہو، پشیمان نہ ہو اور توبہ نہ کرے تو کوئی خاتون اس مشہور جو زنا میں ہے اس کے ساتھ کیا شادی نہیں کر سکتی. ان دونوں میں سے مرد چاہے مشہور ہو یا عورت ہو اور اس مسئلے سے لاعلم تھے اور شادی ہو گئی تو بعد میں پھر وضع اثر ہوگا یا پھر توبہ کرے تب ٹھیک؟ نہیں پھر وہ بعد کے مسائل یہ بیان کریں گے، بعد میں جدا ہونا ضروری ہو جائے گا. بعد میں جدا ہو جائیں، جدا ہونے کے بعد پھر کیا کریں، توبہ کریں صحیح طریقے سے، پھر دوبارہ شادی کریں. ٹھیک ہے یہ ہوگا. کما یشکل، جیسا کہ محل اشکال ہے صحت و تزوج بالرجل المشہور بالزنا، اس مرد کے ساتھ شادی کرنا جو زنا کے ساتھ مشہور ہے، الا بعد توبتی، مگر اس کی توبہ کے بعد. وہ توبہ جب تک نہیں کرے گا اس کے ساتھ نکاح کا صحیح ہونا کیا ہے، محل اشکال ہے. فلا یترک مراعات و مقتضی احتیاط فی الموارد المذکورہ، پس موارد مذکورہ میں جو بھی احتیاط کا تقاضا بنتا ہے اس کو کیا ترک نہ کیا جائے. اچھا یہاں پہ ایک اور مسئلہ زیر بحث آتا ہے کہ اگر ایک انسان کسی زانیہ خاتون سے شادی کر رہا ہے تو آیا وہ ضروری ہے کہ وہ خاتون پہلے عدت گزارے، ایک دفعہ اس سے حیض ہے اور یہ کلیئر ہو جائے کہ اس کا حمل نہیں ہے اس کے بعد اس سے شادی کرے، یا یہ چیز کیا ضروری نہیں ہے؟ تو اس کو انہوں نے کیا کیا، یہ احتیاط اولیٰ ہے. بہتر ہے کہ وہ ایک دفعہ حیض دیکھ لے اور اس کے پیٹ میں کچھ نہ ہو تو پھر کیا شادی بہتر ہے. لیکن اگر اس کے پیٹ میں کوئی بچہ ہے تو پھر بھی شادی کر سکتے ہیں، کوئی معنی نہیں ہے. مثلا یہ سوال ہوتا ہے عام طور پہ کہ وہ ان کے تعلقات تھے غیر شرعی اور اس نے لڑکی کو حاملہ کر دیا، اب ماں باپ ان کی شادی کروا رہے ہیں تو کیا حکم ہے شادی کا؟ خاتون حاملہ ہے تو ہم نے فقہی جواب کیا دیتے ہیں کہ خاتون اپنے فعل کے اوپر توبہ کرے، پھر ان کے نکاح کیا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا. واضح؟ ہاں بچہ تو حرام کی رہے گا، ظاہری بات ہے، وہ تو زنا میں ہوا تھا. والاحوط الاولیٰ، اور احتیاط اولیٰ کیا ہے کہ استبراء اور رحم زانیت ہے کہ زانیہ کے رحم کو پاک کیا جائے، من ماء الفجور، ماء فجور یعنی وہ جو زنا والا جو پانی تھا، زنا والی جو منی تھی اس سے اس کے رحم کو پاک کیا جائے. کیسے پاک ہوتا ہے؟ بحیضۃ، ایک حیض کے ذریعے سے، قبل تزوج بہا، اس سے کیا ہے شادی کرنے سے پہلے. یہ ایک احتیاط اولیٰ سب کے لیے. سواء ذالک بالنسبۃ الی الزانی ام غیر، چاہے اس سے وہی زانی جو اس کا اپنا ہے بوائے فرینڈ ہے وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے یا کوئی اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو یہ احتیاط اولیٰ، واجب نہیں ہے یہ ایسا کرنا، احتیاط اولیٰ بہتر ہے. ہاں دوسرا بھی کر سکتا ہے زنا، یعنی زنا ہوا یہ خاتون حاملہ ہے، کوئی اور بھی کیا اس سے شادی کر سکتا ہے. صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.